وزارت عمل اور بلدیہ نے مملکت میں کاروباری افراد کے لیے کچھ نئے قوانین متعارف کروا دیے ہیں، جس کے بعد کاروباری حضرات اور انویسٹر میں کافی بے چینی اور پریشانی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام ہوٹلز، کیفے اور ریسٹورانٹس پر سعودی حکومت کی طرف سے 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے ساتھ ساتھ 100% تمباکو ٹیکس بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام آؤٹ لیٹس جہاں تمباکو کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں، وہاں خریداری کرنے والوں پر کسٹمرز پر 100% تمباکو ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو تمباکو سے بنی ہوئی اشیاء استعمال کرتے ہیں یا وہ لوگ جو تمباکو بیس اشیاء استعمال نہیں کرتے لیکن ان ہوٹل سے کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں، ان سب کو ہی برابر اماؤنٹ میں ٹیکس اب ادا کرنا ہوگا۔ یاد رہے، ہر رسید پر یعنی انوائس پر ٹیکس کا الگ خانہ بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا خانہ بھی ہوگا، جو ایسے ہوٹل سے خریداری کرنے والوں کے لیے ہوگا جہاں تمباکو کو بآسانی دستیاب وہاں پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کسٹمرز 100 ریال کی خریداری کرے گا تو اسے 200 ریال بل ادا کرنا ہوگا۔ 200 ریال کی خریداری کی صورت میں بل 400 ریال اب ادا کرنا ہوگا۔ انویسٹر پر یہ ٹیکس ہر ماہ کی 15 کو ہر صورت میں جمع کروائیں گے۔ انویسٹر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد مملکت میں کاروبار کافی زیادہ مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں لوگ ایسے ہوٹل سے کچھ نہیں خریدیں گے۔ کاروباری حضرات پہلے ہی بجلی، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، غیر ملکی ملازمین اور اس طرح سے دیگر جو بھی خرچے ہیں جیسے اقامے کی فیس میں اضافے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ ایک بہترین ہوٹل یا ریسٹورنٹ چلانے کے لیے کم سے کم 9 ملین ریال کی لاگت آتی ہے اور ایسے ٹیکسز کے بعد سعودی شہریوں کی ملازمتیں اور کاروبار کافی زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ بڑی تعداد میں سعودی شہریوں کی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، کیونکہ جب کسٹمر نہیں آئے گا تو ہوٹل کیفے کو کھلا رکھنا، کاروبار چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ کچھ ایسے فیصلے ہیں جس کی بعد بہت سارے کچھ کیوریز اس میں شروع ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ وزارت عمل اس بارے میں مزید وضاحت بہت جلد کر دیں گے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب خلیجی ممالک کاروبار اور نوکری کی وجہ سے غیر ملکی افراد کے لیے بہترین چوائس ہوا کرتے تھے، لیکن 2015 کے بعد سے مسلسل یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب خلیجی ممالک نے بھی غیر ملکیوں کے لیے ملازمت کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کویت سے ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ کویتی گورنمنٹ نے غیر ملکی افراد پر ٹیکس میں 10% اضافے کا باقاعدہ اعلان جاری کر دیا ہے۔ اس طرح ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے غیر ملکی زیادہ سے زیادہ کویت کو خیرباد کہہ کے جائیں گے۔ نئے ٹیکسز کے بعد پر غیر ملکیوں پر $1,650 اضافی خرچہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 سال سے زائد عمر کے بچوں کو جو کسی بھی غیر ملکی کی فیملی میں شامل ہوں گے، ان کے لیے فیملی ویزا اب جاری نہیں کیا جائے گا جب تک وہ مکمل ڈاکومنٹس میں یہ بات ثابت نہیں کرتے کہ وہ بچے یہاں تعلیم کے غرض سے موجود ہیں۔ یہ نیا قانون اکتوبر سے لاگو ہو جائے گا اور اکتوبر 2020 سے غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ملازمین اور ان کی فیملیز کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ فیملی وزٹ ویزے پر آنے کو 3 منتھ اور اس کے بعد نان ایکسٹینڈیبل ویزا جاری کیا جائے گا۔ اس طرح فیملیز 3 ماہ سے زیادہ کویت میں وزٹ ویزے پر اب نہیں رہ سکیں گی۔ یہ تمام اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے غیر ملکیوں کو کم سے کم کیا جا سکے، تاکہ کویتی جو شہری بے روزگاری کے عالم میں پھرتے ہیں انہیں روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق 4.7 ملین کویتی شہری بے روزگار ہیں، یعنی 60% کویتی شہری اس وقت بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کویتی حکومت نے یہ اہم فیصلے کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے 89ویں قومی دن کے موقع پر سعودی عربین ایئر لائن کے مسافروں کو خوشخبری سناتے ہوئے سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ ایئر لائن 99 ریال میں 10 لاکھ ٹکٹ جاری کرے گا۔ یہ سہولت صرف ڈومیسٹک فلائٹس یعنی کہ سعودی عرب کے اندر ہی جو فلائٹس آتی جاتی ہیں ان کے لیے جاری ہوگی، اور وہ بھی صرف ایک طرف سفر کرنے کے لیے یعنی ون سائڈ ٹریول کے لیے۔ یہ 99 ریال میں ٹکٹ اکنامک کلاس کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا جو لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ پیشگی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ بکنگ 20 سپٹمبر سے 23 سپٹمبر تک کرائی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ڈومیسٹک فلائٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا ٹکٹ کافی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ ویسے نارملی یہ 150 سے 200 ریال میں ملتا ہے، ابھی سعودی حکومت نے یعنی سعودی ایئر لائن نے 19 ریال میں اس کی آفر جاری کر دی ہے۔
डायरेक्टर जनरल ऑफ जद्दा ट्रैफिक डिपार्ट ने एलामिया जारी करके बताया है कि यौमुल वतनी के मौके पर जद्दा की कुछ अहम शाहराहों को बंद कर दिया जाएगा, यानी कुछ रोड्स को बंद करके इसका फ्लो ट्रैफिक का दूसरी रोड की जानिब किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो बताया गया है कि अल-सैफ स्क्वायर जो नॉर्थ वो बंद की जाएगी, ट्रैफिक जो डाइवर्ट होगी वो प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज रोड की जानिब थैलिया की जानिब जाएगी। इसके अलावा मजीद जो इतलात आई हैं कि मुख्तलिफ रोड्स के बारे में ऑलरेडी वहां पर बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, लिहाजा ट्रैफिक डिपार्ट का मजीद कहना था कि मुल्की और गैर मुल्कियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर दी गई है। जो यौमुल वतनी में शिरकत करने के लिए सुल्तान मॉल, उंदलस मॉल और यास्मीन मॉल जाना चाहें, वो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री में सफ़र करके इन एरियाज़ में यौमुल वतनी की जो तकरीबात होने जा रही हैं उसमें शिरकत कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत इस साल पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ यौमुल वतनी की तकरीबात मनाने जा रही है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा। रियल रेट और दीगर अहम मालूमात आपसे जल्द शेयर कर दी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।